بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہل احادیث میں شمع فریدی مخاطب ہوں۔ حدیث نمبر 12، حسد سے بچو۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس نعمت پر جو عطا فرمائی انہیں اللہ پاک نے اپنے فضل سے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 54۔ حسد کے معنی ہیں جلنا، چھیننا، کسی کی نعمت کا زوال چاہنا، یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں ایک تمنا پیدا ہو کہ اس کی نعمت اس سے چھن جائے یا مجھے مل جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ ایک نیگیٹو سوچ ہے، ایک جلن ہے کہ کسی کی کامیابی، مقام، رتبہ دیکھ کر خیال کرنا کہ اس کو زوال آ جائے، وہ برباد ہو جائے یا اس کی کامیابی ناکامی میں بدل جائے۔ یہ نیگیٹو سوچ حسد ہے، اور اس حسد کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ ایک غیر منصفانہ رویہ ہے کہ اللہ پاک نے علم، عمل، طہارت، سخاوت، عیش و آرام، ولایت، امامت، معرفت، مقبولیت، قبولیت، شہریت، کسی کو جو عطا کیے ہیں یہ انعام، چاہے یہ نعمتیں دنیاوی لحاظ سے ہوں چاہے یہ دینی لحاظ سے ہوں، کہ جس کسی پر بھی اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے کوئی رتبہ، کوئی عہدہ، کوئی خاص انعام سے بندے کو سرفراز کیا، تو اس کی سرفرازی کو دیکھ کر، اس کی نعمت کو دیکھ کر اعتراض کرنا کہ اللہ نے اس کو نعمت کیوں دی، تو یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو نعمت کیوں دی۔ اس قسم کی سائیکالوجی، ذہنی حالت کی یہ سوچ جو حسد کہلاتی ہے۔ حسد کے متعلق حدیث مبارکہ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ ایاکم والحسد، بچو حسد سے، فإن الحسد، بے شک حسد، یاکل الحسنات، کھا جاتا ہے نیکیوں کو، کما تاکل النار، جیسے کھا جاتی ہے آگ، حطب، لکڑیوں کو، جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ یا پھر یوں سمجھیں کہ حسد کرنے والا شخص، اس کے ہاتھ میں ایک آگ کی بول ہے، یا اس کے دل کے اندر غصے، جلن اور کینے اور نفرت کا ایک الاؤ جل رہا ہے، یا وہ آگ پہاڑ جتنی بلندی اندر کر گئی ہے، ہر وقت وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ یا ایک بول آگ کا پکڑے ہوئے ایک شخص وہ پھینکنا چاہتا ہے اس بندے پر جس کو اللہ نے انعام دیا، جس پر اللہ کا کرم اور فضل ہوا،
وہ نعمت کا زوال چاہنے کے لیے، اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا میں وہ آگ کا بول، آگ کی بول جو حسد ہے، حسد والی بول جو آگ کی بول ہے، وہ اس پر پھینکنا چاہتا ہے، اور اس پر جب اس نے پھینکا تو وہ آگ پلٹ کر اس بندے کو آ کے جلا دیتی ہے، پلٹ کر جب اس کو لگتی ہے تو وہ جل جاتا ہے۔ اس طرح حسد کرنے والے بندے کی نیکیاں حسد کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آسمان پر سب سے پہلی نافرمانی حسد کی وجہ سے ہوئی۔ حسد سے بچو۔ آسمانوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہوئی تھی وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوئی۔ اسرائیل شیطان نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، لہٰذا میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ ایک حسد تھا ان کے اندر۔ اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سب سے پہلا جو گناہ ہوا اس کی وجہ بھی حسد ہی تھا، کہ وہ گناہ بھی حسد کی وجہ سے زمین پر جو ہوا، آسمانوں پر ابلیس نے کیا حسد کی وجہ سے گناہ، اور زمین پر قابیل نے حابیل کو قتل کر کے کیا، جھگڑا کیا حسد کی بیس پر۔ تو جھگڑے کی 3 بنیادیں ہوتی ہیں نا، زن، زر اور زمین۔ زن عورت کو کہتے ہیں، یہ ایک بڑی بنیاد ہے عورت، فتنے کا سبب بھی بن جاتی ہے، جھگڑے کا سبب بھی بن جاتی ہے، گھروں کو برباد کرنے کا سبب بن جاتی ہے، اور ٹیڑھی ہو جائے تو شیطان کی پسلی بن جاتی ہے، اور اگر عورت نیک بن جائے تو رابعہ بصری بن جاتی ہے۔ تو جھگڑے کی جو 3 بنیادیں ہیں، زن، زر اور زمین، اس میں عورت بڑی بنیاد ہے۔ اس لیے شریعت میں عورت پر پردہ وغیرہ اس کی پابندی لگائی گئی ہے، کیونکہ عورت بھی ایک آگ ہے، اور آگ محدود حد میں رہے، ایک حد میں رہے تو مفید ہوتی ہے، اور یہ آگ جب حد سے بڑھ جائے تو ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ زن عورت کو کہتے ہیں، اور زر مال و دولت کو کہتے ہیں۔ مال و دولت کی وجہ سے بھی جھگڑے، اور زمین، جائیداد اور تقسیمات کے مرحلے میں بھی جھگڑے۔ زمین پر پہلا قتل یا پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا جو ہوا، وہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور اس کا سبب عورت تھی، وہ بھی سبب حسد ہی تھا۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 27، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور انہیں پڑھ کر سنائیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ، جب قربانی دی ان دونوں نے تو ایک نیاز قبول کر لی گئی ان دونوں میں سے ایک کی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ، اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ قَالَ، تو جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کروں گا۔ قَالَ، اس نے کہا، إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے نیکی کو، یا پرہیزگاروں سے قربانی کو۔ سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 27 کے اندر پہلا قتل جو حسد کے بیس پر زمین پر ہوا، وہ واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ قرآن پاک میں موجود ہے، اور واقعہ کچھ اس قسم کا ہے کہ اماں حوا کے 20 حمل سے 40 بچے پیدا ہوئے، ہر حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ان میں سے پہلے سے قابیل اور ان کی بہن اکلیمہ پیدا ہوئے، اس سال کے بعد پھر حمل سے حابیل اور لیوا پیدا ہوئے۔ حابیل کے قتل ہو جانے پر ایک لڑکی بچی، اس لیے پھر حضرت شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے۔
काबिल के लिए लेवा हलाल थी, हाबिल के लिए अकलीमा हलाल थी। अकलीमा खूबसूरत थी, इसलिए काबिल ने चाहा कि उससे निकाह करे। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये लड़की तेरे लिए हराम है और हाबिल के निकाह में जा सकती है। काबिल बोला आप झूठ कहते हैं, अल्लाह ताला का ये हुक्म नहीं, ये आपकी अपनी राय है। आप हाबिल को ज्यादा चाहते हैं, इसलिए आपकी कोशिश है कि खूबसूरत लड़की उसी की बीवी बने। तब आपने फरमाया अच्छा तुम दोनों अकलीमा के मुतालिक कुर्बानियां पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाए वही अकलीमा से निकाह कर ले। दोनों ने कबूल कर लिया, जिसका जिक्र इन आयात में मौजूद है, इज़ कर्रबा कुर्बानन। अब काबिल हाबिल, अब जो भी चीज उनके पास मौजूद थी उसकी कुर्बानी उन्होंने करनी थी। हाबिल जानवर पालता था तो निहायत नफीस दुम्बा उसने ज़िबा किया। काबिल खेती बाड़ी करता था तो उसने गंदम की बालियां ली जो रद्दी थी, और जहन इस किस्म का था कि मेरी कुर्बानी कबूल हो या ना हो, मैं अकलीमा को नहीं छोड़ूंगा। हाबिल जो कुर्बानी लेके गया था जानवर की दुम्बे की, उसके दिल में ये सोच थी कि मैं अल्लाह के हुक्म पर राजी हूं, जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। नतीजा ये निकला फतुकुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतकब्बल मिनल आखिर। एक की कुर्बानी कबूल होगी, हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और काबिल की कुर्बानी कबूल ना हुई। और उस दौर में इस तरह मामला था कि सफेद रंग की गायबी आग आसमान से आती थी और कुर्बानी की चीज को जला देती थी, और मरदूद कुर्बानी पर आग नहीं आती थी और उसको नहीं जलाती थी, वो यूं ही पड़ी रहती थी। इस कायदे से इस पहाड़ पर गायबी आग आई, हाबिल का दुम्बा जला गई और काबिल की गंदम की बालियां यूं ही पड़ी रहीं। अब चाहिए तो ये था कि काबिल इस फैसला आसमानी को मानकर खामोश हो जाता, मगर उसने कहा लअक्तुलन्नक, यानी बजाय खामोश होने के उसके दिल पर एक हसद का भूत सवार हुआ और बजाय तौबा करने के उसने कत्ल करने की ठान ली कि अब मैं आपको जरूर कत्ल करूंगा। तो किस्सा तो लंबा है, अभी इसकी वजाहत मजीद भी है, मगर इतनी सी बात ही करना मुनासिब है कि जमीन पर अल्लाह पाक की नाफरमानी का सबसे पहला गुनाह भी हसद था और सबब जन यानी औरत थी, और आसमानों पर पहली नाफरमानी अल्लाह पाक की वो भी हसद की वजह से ही हुई। ये एक जेलसी होती है, एक जलन की आग होती है जो हर वक्त हसद करने वाले के तकलीफ उसके दिल को पहुंचती रहती है, और वो अपने मुतलका आदमी की नेमत से यानी कि एक ख्वाहिश और एक तमन्ना लिए फिरता रहता है कि काश इसकी नेमत जो है वो खत्म हो जाए। हमारे मुर्शिद पाक मियां मोहम्मद हनफी सैफी फरमाते हैं ला सयूदुल हसूद के हासिद कभी सरदार नहीं बन सकता, और हसद नेकियों को इसी तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अनस बिन मालिक, एक तवील हदीस आपकी मोहब्बतों के लिए इरशाद। अनस बिन मालिक एक खादिम की हैसियत से 8 साल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर रहे, और आप फरमाते हैं कि मुझे जो पहला सबक मिला, रवायत दिलचस्प भी है और अहम भी है, इसलिए पूरी सुनाना चाहूंगी कि आप क्या फरमाते हैं कि मुझे पहला सबक जो मिला वो ये था, ए अनस, अपनी नमाज के लिए अपने वुजू को दुरुस्तगी के साथ कायम रखना, तेरे मुहाफिज फरिश्ते तुझसे मोहब्बत करेंगे, तेरी उम्र में तेरे कामिल वुजू की वजह से उम्र में इजाफा हो जाएगा। दूसरा सबक, ए अनस, गुस्ले जनाबत में खूब एहतियात किया करो। हर बाल के नीचे जनाबत होती है और खूब एहतियात के साथ गुस्ल किया करो कि बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाओ और अपनी जिल्द को मेल कुचैल से खूब साफ करो। इतने एहतमाम से गुस्ल के नतीजा में
غسل سے فارغ نہ ہونے پائے کہ اللہ پاک تیری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یعنی اہتمام کے ساتھ، بڑی پاکیزگی نفاست کے ساتھ ہر جسم کے حصے کو مل مل کے دھونے پر ابھی غسل پورا نہیں ہوتا کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا سبق بارگاہ نبوی میں حضرت انس فرماتے ہیں جو مجھے ملا، اے انس تمہاری چاشت کی نماز قضا نہ ہونے پائے، یہ نیکوکاروں کی نماز ہے، شب و روز کے اوقات میں کثرت سے نماز ادا کیا کرو، ملائکہ تیرے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے رہیں گے۔ ایک اور سبق، اے انس جب تم نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو خود کو اللہ کے لیے وقف کر دو، بے حس و حرکت کھڑے ہو جاؤ، بڑے اہتمام کے ساتھ پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کر قیام کرو، رکوع کرو، سجود کرو، اور سجدہ اس طرح نہ کرو کہ کوے کی طرح چونچ مارو یا لومڑی کی طرح کلائیاں نہ بچھانا، سجدے سے سر اٹھائیں تو کتے کی طرح نہ بیٹھنا، تیری سرین تیرے قدموں کے درمیان، زمین تیرے قدموں کے ظاہری حصے سے چپکی ہو۔ جس نماز میں رکوع سجود مکمل ادائیگی کے ساتھ نہ کریں وہ نماز رحمت الہی سے محروم ہوتی ہے۔ آنس نماز کی حفاظت کرنا۔ اے آنس اگر ہو سکے تو شام و سحر شب و روز کے لمحہ لمحہ باوضو اسی حالت میں رہنا کہ تیری روح باوضو حالت میں نکلے۔ اے آنس گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کر، اس سے تجھ پر تیرے گھر میں اللہ پاک کی لامحدود برکتیں نازل ہوں گی۔ اگر کسی ضرورت سے گھر سے باہر جاؤ تو اہل قبلہ کو سلام کر کے دیکھنا، ایمان کی لذت حلاوت تیرے دل میں آ جائے گی۔ اے آنس شب و روز کسی لمحے میں تیرے دل کسی مسلمان کے بارے میں کینہ یا حسد نہیں ہونا چاہیے۔ کینہ کا مطلب ہے نفرت۔ یہ بات جو آج ہمارے موضوع کے متعلق ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آنس کسی مسلمان کے بارے میں تیرے دل کے اندر کینہ یعنی نفرت یا حسد، کہ اس کو جو علم عطا ہوا ہے، عمل کی توفیق ہو گئی ہے، یا یہ سخاوت کرتے ہیں، یا یہ ان کو اللہ نے یعنی کہ امامت کے لحاظ سے اعلیٰ کر دیا ہے، رہنما بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معرفت نصیب کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ولایت نصیب کر دی ہے، کوئی بھی کسی بھی لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے گھر اچھا نصیب ہو گیا ہے، آسائشیں راحتیں آ گئی ہیں، کوئی نعمتیں کچھ بھی اللہ نے دے دیا، یہ کیوں دیا؟ یہ حسد ہے۔ آنس یہ اس قسم کا دل میں خیال نہ لانا کسی مسلمان کے بارے میں کینہ یا حسد آ جائے۔ یہی میری سنت ہے، یہی میرا طریقہ ہے، جس نے میری سنت پر عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو دل کی تہوں سے کینے کو اکھاڑ پھینکو، یہ آقا کی سنت ہے۔ دل کی تہوں سے حسد کو نکال دو، یہ آقا کی سنت ہے۔ اور جو آقا کی سنت کو زندہ کرے گا وہ قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو حسد نہیں کرنا چاہیے، رشک کرنا چاہیے۔ رشک کا یہ مطلب ہے کسی کو نیکی کرتے دیکھو یا کسی کی نعمت کو دیکھو تو یہ دعا کرو کہ مولا مجھے بھی عطا کر، یہ نعمت مجھے بھی نصیب فرما، یہ نیکی کی توفیق مجھے بھی عطا فرما۔ قرآن پاک کی سورۃ نساء کی آیت نمبر 32، وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ آرزو کیا کرو، ما فضل اللہ بہ، اس چیز کی جو بزرگی دی اللہ تعالیٰ نے، بعدکم علی بعد، تم میں سے بعد کو بعد پر، نہ آرزو کرو اس چیز کی بزرگی جو دی اللہ نے تمہارے بعد کو بعد پر، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، ہاں اللہ کا فضل اپنے لیے بھی مانگتے رہا کرو۔ یعنی مسلمان کے لیے مناسب اور ضروری ہے کہ دوسرے کی فضیلت کی خود کے لیے آرزو نہ کرے، بلکہ اس جیسی فضیلت کی بارگاہ الہی میں تمنا کرے، رشک کرے کہ مولا میری بھی چاہت ہے، میری بھی آرزو ہے کہ تو مجھے توفیق دے تو میں حافظ قرآن بنوں، تو مجھے ہمت طاقت دے تو یعنی کہ عالمات بنوں، عالمہ بن جاؤں، تو مجھے توفیق دے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کروں، تو مجھے توفیق دے تو میں بھی مسجد مدرسہ بنا دوں،
تو مجھے توفیق دے تو میں بھی دین کو پھیلانے کے لیے کچھ کوشش کروں. یعنی یہ رشک کرنا ایسے لوگوں کو جو دین کا کام کر رہے ہیں، یا ایسا بندہ جو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال ہے، شام و سحر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مولا تو اس کے اندر سے ہمت ختم کر دے، اس کو زوال دے دے، اس کو قرآن بھول جائے. اس قسم کی سوچ نہیں سوچنی، بلکہ یہ کہنا ہے مولا تو نے اس کو جو طاقتیں نصیب فرمائی ہیں، ایسی طاقت توفیق مجھے بھی دے کہ دن رات میں بھی تیرا قرآن پڑھوں. پھر اسی طرح سخاوت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھر میں فقراء، مساکین، محتاج لوگ آتے رہتے ہیں، وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. دیکھنے والا حسد نہ کرے، رشک کرے کہ مولا میں بھی تمنا کرتا ہوں کہ تو مجھے اتنا عطا کر کہ میں بھی تیری بارگاہ میں ان کو خرچ کرتا رہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر تھے، خدمت میں تھے، کہ ایک دن آپ نے فرمایا جس نے ایک جنتی شخص کو دیکھنا ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑ کر آئے گا تو اس کو جنتی کو دیکھ لو. صحابہ کرام نے دیکھا ایک شخص مسجد نبوی کے گیٹ میں داخل ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں جوتے ہیں، وضو کیا ہوا ہے اور مسجد میں داخل ہوا ہے. دوسرا دن ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے جنتی شخص دیکھنا ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہے. پھر صحابہ کرام نے دیکھا تو وہی شخص آیا. تیسرے دن پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے جنتی شخص دیکھنا ہے وہ ابھی آ رہا ہے. وہی شخص 3 دن ہو گئے ایک ہی شخص کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنتی ہونے کی گارنٹی وارنٹی دے رہے ہیں اور اس کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے. تو ہر بار وہ ایک ہی شخص آیا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اس شخص کے ساتھ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ میرے باپ کے ساتھ میرا اختلاف ہو گیا ہے اور میں 3 دن تک اپنے گھر نہیں جانا چاہتا، قسم کھا لی ہے اگر آپ کو ہو تو میں 3 دن آپ کے پاس گزاروں. اس مذکورہ شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس شخص کے پاس رات گزاری، کوئی غیر معمولی عبادت نہیں دیکھی. یہی دیکھا کہ رات بستر پر لیٹے وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح تحلیل کرتے ہیں، یہاں تک کہ صبح فجر کی ادائیگی کے لیے مکمل وضو کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور کوئی روزہ، کوئی خاص عبادت اور کچھ نہیں کر رہے. انہوں نے بغور 3 راتوں تک جائزہ لیا، لیکن سوائے اچھے کلمات سے اوروں کو یاد کرنے اور اچھی اچھی باتوں کے سوا کوئی خاص عمل کرتے نہ دیکھا. 3 راتیں گزر گئیں اور انہوں نے ان کے عمل کو معمولی سمجھا اور جب جانے لگے تو اس صحابی سے فرمایا کہ میرے باپ کے ساتھ میری کوئی رنجیدگی اور تلخی نہیں تھی. میری باپ سے جدا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں صرف آپ کو دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جنتی ہیں. اور آج 3 دن ہو گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے اچھی خبر دیتے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے. تو اس شخص نے کہا ادھر آؤ میرے بیٹے، میرے پاس بیٹھو. میں واقعی کچھ نہیں کرتا مگر ایک میرا عمل ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں ہے. یعنی میرا دل مسلمان کے لیے صاف شفاف صاف ستھرا ہے، اخلاص والا دل ہے، خلوص والا دل ہے، اور میرے اوپر عطائے خداوندی ہے کہ میں کسی کے لیے کوئی حسد کا جذبہ نہیں رکھتا، کوئی کینہ نہیں رکھتا، میں کچھ بھی نہیں کرتا. بس یہی کرتا ہوں کہ فرائض یعنی فرض کام پورے کرتا ہوں اور اپنے دل کو مسلمانوں کے لیے صاف ستھرا رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر آپ کی انفرادیت یہی ہے جس بنا پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنتی ہونے کا ارشاد فرما دیا. تو دل میں حسد کرنے کی وجہ سے خواہ مخواہ ایک تکلیف اور نہ ختم ہونے والا غم، اگر دل کے اندر ایسا جذبہ جس کے پیدا ہوتا ہے وہ سوچے کہ اپنے آپ کو کیوں سزا دے رکھی ہے. یعنی ایک تو سزا یہی ہے نا کہ ایسا یہ حسد ایسا غم ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، اور یہ جو مشقت اتنی دے رکھی ہے حسد کرنے کی وجہ سے، دن رات سوچنا اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا، اور ناقابل ستائش مذمت، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی
اور پھر اللہ تعالیٰ جو توفیق کے دروازے اپنے بندے کو دیتا ہے وہ بھی اس حسد کی وجہ سے بند کر دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن معاویہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 قسم کے آدمیوں کے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں ہے۔ نمبر 1 بدگمانی کرنے والا، نمبر 2 حسد کرنے والا، نمبر 3 بدفعلی لینے والا۔ تو حسد سے بچنے کی کوئی راہ ہے؟ ایک راہ ہے۔ ایک تو جب حسد کریں تو اس کا اظہار نہ کریں، نہ دعا کی صورت میں، نہ کسی اور پر، نہ اس متعلقہ آدمی پر۔ یعنی یہ اس سے بچنے کی راہ ہے کہ جب حسد کریں تو اظہار نہ کریں، جب بدگمانی ہو جائے کسی کے لیے تو اس کی ٹو میں نہ لگ جائیں، اور جب بدفعلی لے تو اس کو نظر انداز کرتے ہوئے گزر جائیں۔ یعنی تمہارے دل میں کسی کے بارے میں حسد کی آگ جو سلگ رہی ہو اسے ظاہر نہ کرو، برائی سے اس کا تذکرہ نہ کرو، کیونکہ جب تک زبان سے اظہار تکلم نہ ہو، عملی طور پر کوئی فعل صادر نہ ہو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان سوچوں اور اس حسد کے خیالات پر مواخذہ نہیں فرماتا۔ لہٰذا ظاہر کرنے پر اپنی نعمت، اپنی نیکی، اپنی برائی کو دگنا نہ کریں اور اپنی نیکی کو ضائع نہ کریں۔ جب کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو تو اس وقت تک اسے حقیقت نہ سمجھو جب تک اپنی آنکھوں سے یا جب تک اپنے کانوں سے اس کا مشاہدہ نہ کر لو یا سن نہ لو۔ اسی طرح جب کہیں جانے کا ارادہ ہو تو کسی جانور یا کوے کی آواز یا کسی عضو کے پھڑکتے کو دیکھ کر سفر کا ارادہ ملتوی نہ کرو۔ ان تمام باتوں کو اللہ کے سپرد کر دو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔